نیک سیرت داماد۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے دوران کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ میں روزے سے تھا۔ میں نے ایک بہتی نہر کو دیکھا تو اس میں غسل کے لیے غوطہ لگا دیا۔ اچانک میں نے پانی کی سطح پر ایک بہی دانہ ایک پھل تیرتے ہوئے دیکھا تو اسے افطار کے لیے اٹھا لیا۔ جب میں نے اسے افطاری کر لی تو بہت ندامت ہوئی کہ میں نے غیر کے مال سے افطاری کر لی۔ جب صبح ہوئی تو میں اس باغ کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے نہر نکل رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عمر رسیدہ بزرگ باہر نکلے۔ میں نے ان سے کہا، کل آپ کے اس باغ سے ایک بہی دانہ دریا میں بہتا ہوا گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا اور اب میں اس پر بہت نادم ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ بزرگ بولے، میں تو خود اس باغ میں مزدور ہوں۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے مگر میں نے اس کا ایک پھل بھی نہیں کھایا اور اس باغ میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغ 2 بھائیوں کا ہے جو فلاں جگہ رہتے ہیں۔ میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک ہی بھائی مل سکا۔ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا تو وہ کہنے لگا، نصف باغ تو میرا ہے، لہٰذا میں آدھا حصہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، میں تمہارے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اس نے کہا، فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو میں اس طرف چل دیا اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ خدا عزوجل کی قسم، میں ایک شرط پر اپنا حق معاف کروں گا۔ میں نے پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور تمہیں 100 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، افسوس کہ مجھے اس کی بالکل بھی حاجت نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس ایک پھل کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہے؟ لہٰذا میرے لیے کوئی اور حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا، خدا عزوجل کی قسم، میں اس شرط کے بغیر ایسا نہیں کروں گا۔ جب میں نے ان کا اصرار دیکھا تو ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے 100 دینار دیے اور کہا، اس میں سے جتنے چاہو میری بیٹی کے مہر کے طور پر دے دو۔ میں نے سارے دینار واپس کر دیے مگر انہوں نے کہا، سارے نہیں، کچھ دینار دے دو۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس آنے والے شخص سے کر دیا تو لوگوں نے اس بات پر بہت ملامت کی کہ جب ارباب اختیار اور بڑے لوگوں نے تمہاری بیٹی کے لیے پیغام بھیجا تھا تو تم نے انہیں اپنی بیٹی نہیں دی، تو اس فقیر کو کیوں دے دی جس کے پاس بالکل مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں نے پرہیزگاری اور تقوی کو ترجیح دی ہے کیونکہ یہ شخص خدا عزوجل کے نیک بندوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی۔ ان کا نام حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھا جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے، اور ان کے بننے والے داماد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔